جو جلدی جاگنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے کامیاب لوگ ہوتے ہیں. تو نگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے اور حسد نہیں ہونا چاہیے. پلس یہ ہے کہ شارٹ کٹ آپ کبھی یوز نہ کریں. اچھا جواد بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، آپ کے پاس بھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہوں گے، انٹرنشپ کے لیے بھی آتے ہیں، تو کیا کمیاں ان میں آپ دیکھتے ہیں؟ اچھے خاصے نوجوان ہیں، ڈگریز بھی ہیں اور گریڈز بھی بہت ہیں، لیکن جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں یا آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ان میں کیا چیزیں کمی نظر آتی ہے؟ دیکھیں، پہلے آپ سجیسٹ ان کے لیے کیا کرتے ہیں کہ کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے ان میں کمی نظر نہیں آتی، مجھے ان میں بہت زیادہ بہتری نظر آتی ہے کہ ان کا آئی کیو لیول جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. جو مجھے نظر آتا ہے کہ ان کے پاس تھوڑا سا یہ ہے کہ ان کو ایک لائن دکھانی ہوتی ہے تھوڑی سی، وہ ان کے اندر خود وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک جستجو نہیں ہوتی کہ وہ لیں، اور وہ ہمیشہ شارٹ کٹ کے اس میں ہوتے ہیں کہ جی بس راتوں رات وہ امیر بن جائیں اور راتوں رات ان کو سارا کچھ، جبکہ ایسے نہیں ہوتا. آپ نے اگر چھت پہ جانا ہے نا تو آپ زینہ چڑھنا ہے، آپ نے پہلے ایک پہ پاؤں رکھنا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، اور آپ بڑی سلولی اینڈ اسٹڈی جا کے تو آپ اس پہ چڑھتے ہیں. جبکہ اگر آپ یہیں سے اچھل کے اوپر چڑھنا چاہیں گے تو آپ گر جائیں گے، آپ نہیں پہنچ سکتے. تو میری جو ایک پیغام ہے اپنے نوجوان نسل سے کہ ماشاءاللہ ان کے اندر بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں، لیکن بات صرف یہ ہے کہ وہ راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں، وہ شارٹ کٹ یوز کرنا چاہتے ہیں. شارٹ کٹ کرنے والا آدمی کبھی بھی ایک اچھا انسان، ایک سکسیزفل انسان نہیں بن سکتا. آپ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھیں، آپ امیر تیمور کو دیکھیں، آپ نیوٹن کو دیکھیں، آپ یہ جو آپ کے بابا جی ہیں وہ کیا نام ہے ان کا، میک ڈونلڈ والے نہیں، وہ دوسرے جو کے ایف سی والے، ان کو دیکھیں کتنی کس سائڈ پہ جا کے انہوں نے وہ سارا کچھ کیا. تو آپ نے ہمیشہ وہ ایک جو ہے نا کیل پہ آہستہ آہستہ تھوڑی کا وہ وار کرتے جائیں گے تو تبھی وہ نیچے جاتی ہے. ایک زور سے ماریں گے تو وہ ادھر ادھر بکھر جائے گی. تو آپ نے بھی بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی جانفشانی کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے آبجیکٹیو سیٹ کرنے کے بعد ان کو اچیو کرنے کی کوشش کرنے، نہ کہ آپ ایک دم راتوں رات امیر بننے کے چکر میں اور آپ جو ہے وہ شارٹ کٹ یوز نہیں کرنا چاہیے. سوسائٹی میں جو ہے نا اسٹوڈنٹ جو یوتھ ہے، اس کے یوتھ ہمارا چونکہ پاکستان کا اراؤنڈ 60-65% پاپولیشن ہے، جی جی، اور یہ بہت بڑا چنک ہے. تو اس کو گائیڈ کرنے کے لیے ظاہر ہے ایجوکیشن میں ٹیچرز کا بڑا رول ہے اور پھر پیرنٹس کا بڑا رول ہے. چیلنج ہیں بہت زیادہ، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ویل انفارمڈ تو ہیں، لیکن وہ ان کو گائیڈ کرنا یا ان میں وہ جستجو پیدا کرنا. تو آپ کے خیال میں ٹیچرز کا رول اس دور میں کیا ہونا چاہیے؟ وہ کیسے اس جو ہمارا یوتھ ہے اس کو صحیح ڈائریکشن میں گائیڈ کریں؟ پیرنٹس کے لیے جو چیلنجز ہیں، تو ان دونوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ذمہ داری بنتی ہے ہمارے ٹیچرز کی بھی، ہماری پیرنٹس کی بھی، اور ہماری جو ریاستی جو ادارے ہیں ان کی بھی. ہمیں بجائے اس کے کہ ہم ایک جو سیدھا سادہ جو نظام ہے کہ ہم پڑھے لکھے جو جسے کہتے ہیں نا کہ جاب لیس پیدا کریں، کہ ہم نے اسلامیات میں پی ایس کروا دیا، اردو میں کروا دیا، پاکستان اسٹڈیز میں کروا دیا، اکنامکس میں کروا دیا. اکنامکس میں چلیں پھر اس طرح کی چیزیں. ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف آنا چاہیے. جب بچہ اسکول میں جو ہی وہ پرائمری لیول سے ہائی کی طرف آتا ہے مڈل لیول پہ، تو وہاں پہ ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اس کے اندر دیکھے کہ اس کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں. کچھ ہمارا جو سلیبس ہے اس طریقے سے ہمیں ڈیوائز کرنا چاہیے کہ ہمیں وہاں سے بچوں کو، جیسے ہم کسی چھاننی میں ویسے کر کے نا وہ باہر لے آتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہو کہ یہ بچہ اس کے اندر کیا صلاحیت ہے، کس طرف یہ جائے گا. تو وہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں نہیں ہے. پھر کیریئر کاؤنسلنگ ہمارے یہاں نہیں ہے. پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتا. میں نے خود آپ کو بتایا نا میرے ساتھ کیا ہوا تھا. تو وہاں پہ رول بنتا ہے ٹیچر کا کہ وہ بچے کو دیکھے کہ بچے کا رجحان ادب کی طرف ہے، اس کا سائنس کی طرف ہے، میتھمیٹکس کی طرف ہے، یا اس کا سوشل سائنسز کی طرف ہے، یا کسی اور طرف ہے. پھر وہاں سے جب وہ ہائی اسکول میں آتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں مختلف جو سبجیکٹس ہیں ان کے ایٹ لیسٹ ان کے اگر پوری سبجیکٹ نہیں ہیں تو کچھ چیپٹرز ڈال دینے چاہیے. پھر وہاں پہ بچے کا دیکھیں کہ اس کا انٹرسٹ کس طرف ہے. پھر جب وہ ایف ایس سی لیول پہ آئے، انٹرمیڈیٹ لیول پہ، تو وہاں پہ اس کے پاس بچے کے پاس کلیئر کٹ سب کچھ ہونا چاہیے کہ اس نے کیا کرنا ہے. اور پھر ہمارے ملک میں
بجائے اس کے کہ اس طرح کی یونیورسٹیز بنائیں، ہمارے ملک میں ٹیکنیکل کالجز اور یونیورسٹیز کو بڑھانا چاہیے. کہ اب دیکھیں نا، ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی ہے، ایک ڈسٹرکٹ میں 3 4 یونیورسٹیز بھی ہیں. بچے وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں لیکن جابز نہیں ہوتی. پھر بچوں کے اندر صرف یہ ہوتا ہے کہ میں نے جاب کرنی ہے. بچوں کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ یار میں نے انٹرپرینور بننا ہے، میں نے جاب پرووائڈ کرنی ہے، میں اپنا بزنس شروع کروں گا، 4 بندوں کو میں وہاں پہ اکموڈیٹ کروں گا. اگر اس طرح کی چیزیں آ جائیں تو ہمارے ملک میں بالکل جو ہے وہ بے روزگاری نہ ہو اور سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہوں. تو یہ رسپانسبلٹی ہماری گورنمنٹ کی بھی، ہمارے پیرنٹس کی بھی، ہمارے جو یوتھ ہے اس کی بھی ہے، اور ساتھ میں جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان کے بھی یہاں پہ بنتی ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا جی. آپ کے تو باتیں تو جتنی ہم کرتے رہے ماشاءاللہ، آپ کے ساتھ آپ کے بہت سارے اور جو شعبے ہیں اس پہ ہم نے اتنی بات نہیں کی. آپ نے ٹریولنگ بہت زیادہ کی ہے، انٹرنیشنل بھی، لوکل بھی، اور چپا چپا آپ نے چھال مارا ہے. وہ ایک الگ فیلڈ ہے، اس پہ بات کریں. ادب سے آپ کا بہت وہ تعلق ہے، اور ادبی لوگوں کے ساتھ آپ کی بڑی محبت ہے. آخر میں آپ اپنی طرف سے کوئی یہ جو آج کی ہم بات کی ہے، اور کوئی خاص پیغام آڈینس کو دینا چاہیں جس سے جو ہے وہ ہم ایز اے قوم آگے بڑھ سکیں اور ہم کسی ڈائریکشن کی طرف چلے جائیں. دیکھیں، سکسیزفل جو لوگ ہوتے ہیں نا، اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کی ایک تو یہ ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں. ہمارے یہاں آج کل بچے جو ہوتے ہیں وہ 12 بجے ان کی صبح ہوتی ہے، وہ اس وقت جاگتے ہیں. تو پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ بچوں کو تھوڑا بہت ذرا ان کو گائیڈ کریں کہ صبح ارلی مارننگ جاگیں، اور اس وقت آپ کا دن شروع ہوتا ہے، اور جب آپ سوئے رہیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو جو جلدی جاگنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے کامیاب لوگ ہوتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے زندگی میں کامیابی کے لیے، اور جو بچے اللہ ان کو کامیابیاں دے ان کے لیے بہت ضروری ہے یہ چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی آپ حسد نہ کریں کسی کے ساتھ بھی. جب حسد کریں گے، نیگیٹو سوچ رکھیں گے، پازیٹیو آپ کو رکھنی چاہیے. پازیٹیوٹی آپ کے اندر ہوگی تو آپ بہت آگے بڑھیں گے. بہت سارے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں ایبٹ آباد میں اور مانسر میں گن کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کی پازیٹیوٹی نے ان کو بہت آگے لے گئے. بہت سارے لوگوں کے آپ انٹرویوز بھی کر چکے ہیں اس میں. تو نیگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے اور حسد نہیں ہونا چاہیے. پلس یہ ہے کہ شارٹ کٹ آپ کبھی یوز نہ کریں. آپ نے ہمیشہ وہ جو تھرو پراپر چینل آپ اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں، آپ اس کے لیے محنت کریں، اللہ اس کا ریوارڈ آپ کو ضرور دے گا. حضرت علی کا بھی قول ہے کہ زندگی میں اللہ پاک 4 مرتبہ انسان کو ایسے مواقع دیتے ہیں کہ جہاں سے وہ اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتا ہے. ان 4 مواقعوں میں اگر ہم سوئے رہے 12 بجے تک تو پھر ہم سوتے ہی رہیں گے، اور پھر وہ مواقع ہم سے گزر جائیں گے 40 سال تک. یہ میں بات کر رہا ہوں. ایک اچھا بندہ جو کامیاب بندہ ہوتا ہے وہ 40 سال تک ایک ٹریک پہ آ جاتا ہے. لیکن اگر جو 40 سال تک نہ آیا تو پھر اس کے لیے ممکن کم ہی ہوتا ہے. وہ پھر کم ہی ہوتے ہیں اس جو KFC والے بابے کی طرح کہ جو 86 ایئرز میں جا کے بڑا کامیاب ہے. ماشاءاللہ، بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے، کنکلوڈ کی ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے صبح سویرے اٹھنا، حسد سے بچنا، بلکہ رش کریں اور شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں. تو یہ اگر 3 چیزیں ہیں آج کی کنکلوژن میں ہم اپنی زندگی میں بچے، بڑے، پیرنٹس، ٹیچر سارے لے آئیں تو یہ قوم آگے جا سکتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، اتنی اچھی باتیں کی.